والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج چھٹے پارے کے 3 پاؤں 7واں نصف پڑھا گیا، جس میں خاص طور پر سورۃ المائدہ کی تلاوت ہے۔ سورۃ المائدہ کے مضامین کا خلاصہ یوں ہے کہ سورۃ المائدہ مدنی سورت ہے۔ مدنی وہ صورتیں کہلاتی ہیں، دھیان میری طرف رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کے بعد جو نازل ہوئی۔ مدنی صورتوں میں شرعی احکام اور مسائل کا بیان زیادہ ہوتا ہے، عقائد کا بیان کم۔ مکی صورتوں میں عقائد زیادہ بیان ہوتے ہیں، توحید، رسالت، آخرت، چونکہ عقیدہ سارے دین کی بنیاد ہے، بنیاد پہلے ہوتی ہے، اور مسائل کا بیان ذرا کم ہوتا ہے۔ یہ مدنی صورت ہے۔ مائدہ اس کا نام، اس میں احکام ہوں گے۔ مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ اس کے بالکل آخر میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے حواریوں نے درخواست کی تھی آسمان سے مائدہ ایک دسترخوان کے نازل ہونے کی۔ سیدنا عیسیٰ کی اس دعا کا ذکر ہے اور نزول مائدہ کا ذکر ہے، اس لیے سورت کو سورۃ المائدہ کہتے ہیں۔ تسمیۃ الکل باسم الجز، کل کا نام رکھ دینا وہ جو جز کا نام ہے۔ سورۃ المائدہ، اس کے مضامین سمجھیے، سب سے پہلی اور بنیادی بات کہ اس میں وعدوں کو اور عہد کو پورا کرنے کا حکم ہے۔ خواہ وہ وعدے اور عہد بندوں کے ساتھ ہو، انسانوں کا انسانوں سے معاہدہ ہو، اسے بھی پورا کرنا واجب اور فرض ہے۔ خواہ وہ عہد بندے کا اللہ سے ہو۔ کائنات کے سارے انسانوں نے اللہ سے بھی عہد کیا ہے، اللہ تیرے حکم مانیں گے۔ ہم نے کلمہ پڑھ کر یہ عہد بھی کیا ہے، اللہ تیرا حکم مانیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے، تیرا کوئی حکم ٹوٹنے نہیں پائے گا، آپ کا کوئی طریقہ چھوٹنے نہیں پائے گا۔ یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، اور یہی پورے قرآن و سنت کی تعلیم ہے۔ اپنا جائزہ لے لینے میں کوئی حرج نہیں کہ کہیں اللہ کا کوئی حکم توڑ تو نہیں رہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ چھوڑ تو نہیں رہے، پھر یہ اس معاہدے کے خلاف ہوگا۔ اور معاہدوں کو پورا کرنے کا اس صورت میں تاکیدی حکم ہے، اس لیے سورت کو سورۃ العقود بھی کہتے ہیں۔ شروع میں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، وعدوں کو پورا کرو۔ آگے اس میں علت و حرمت کے بہت سے احکام ہیں، بہت احکام اور مسائل ہیں، اس لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے تھے خاص طور پر اپنے مردوں کو سورۃ مائدہ ضرور پڑھاؤ۔ فقیر کی بھی درخواست ہے کہ پورا قرآن ترجمے تفسیر سے پڑھو، ہر تاجر، مزدور، امیر، غریب، سیاستدان، نہیں تو کم از کم سورۃ المائدہ کمانا مردوں کے ذمے، اس کو ضرور پڑھ لیں۔ عورتوں کو پورا قرآن پڑھاؤ، کم از کم سورۃ النور پڑھا دو، اس میں شرم و حیا کے بہت مسائل ہیں، اور کسی بہن، بیٹی اور بیوی کے سب سے بڑی زینت، زیور، ابا اور باپ اور خامن اور بھائی کی طرف سے کوئی تحفہ، وہ شرم و حیا ہے۔ اگر ماں، بہن، بیٹی میں شرم و حیا نہیں، اللہ کی قسم کائنات کی ساری دولتیں دے دیں، کچھ نہیں، حیا نہیں تو کچھ نہیں۔ اور بدقسمتی سے آج نسل کو بے حیا بنایا جا رہا ہے۔ حلال و حرام کا خیال نہیں تو کوئی دینداری کا معیار نہیں۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، لقمے حلال کے نہیں ہوں گے، نہ روزہ قبول، نہ نماز قبول، نہ حج قبول۔ اس لیے حلال و حرام، دھیان سے، حلال و حرام کے احکام بہت ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی طرف سے جس چیز کو چاہ حلال ٹھہرایا، جس کو چاہ حرام ٹھہرایا۔ مشرکین کی ان جاہلانہ رسومات کا بھی رد ہے۔ بہت سے ایسے اپنی طرف سے جانوروں کو حرام، جس کا کان چیر لیا اس کو حرام، جس کو بتوں کے نام کر دیا اس پہ سوار ہونا حرام، کسی کا دودھ حرام، صاحبہ، صائمہ وغیرہ وغیرہ، ان کی ان رسومات کا اس صورت میں رد بھی ہے۔ اور حقیقی حرام جو ہیں ان میں سے چند کی نشاندہی بھی ہے، توجہ، مردار حرام ہے، خنزیر حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، خون حرام ہے، اور غیر اللہ کے نام پر جو بھی چیز بکرا ذبح کرو یا دیگ دو وہ حرام ہے۔
ان حرام سے بچو. گلا گھونٹ کر مرا ہوا جانور حرام ہے جی. بلندی سے گر کر مر جائے وہ حرام ہے. چوٹ کھا کر مرے حرام. اس لیے بندوق اور گلیل کا شکار ٹھیک نہیں ہے. زخمی ہو جائے آپ پہنچ کر ذبح کر لیں تو حلال ہے, اگر وہ چوٹ سے مر جائے تو حلال نہیں. درندہ کسی چیز کو چیر پھاڑ کر مار دے تو حلال نہیں, الا یہ کہ الا ما زکیتم, ان صورتوں میں کوئی جانور زخمی ہو گیا, آپ پہنچ گئے, آپ نے شرعی طریقے سے ذبح کر لیا, مخصوص رگیں کاٹنا, بسم اللہ پڑھنا, پھر حلال ہو جائے گا. تو یوں حلت و حرمت کے احکام. ایسے ہی کوئی تیروں اور بتوں کے نام پر کو ذبح کیے جاتے, مختلف قسمت ازمائی کے اندر انہوں نے طریقے, ان میں سے ایک ازلام مختلف تیر, ان کے ذریعے قسمت ازمائی, ان سب کو حرام کہا اور یہ سب برائی کے کام ہیں. فلا تخشوا واخشونی, قرآن کے انقلابی انداز, لوگوں سے مت ڈرا کرو, اللہ کہتے ہیں مجھ سے ڈرو. جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا, جو اللہ سے نہیں ڈرتا اسے سب ڈراتے ہیں, حتیٰ کہ بیگم بھی ڈراتی ہے, چھپکلی بھی ڈراتی ہے, مغرب والے بھی ڈراتے ہیں. جس کو بیگم گھر سالن مانگنے پہ دوبارہ سالن نہ دے وہ بھی بیچارے اماموں کا سانس خشک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اماموں کو بھی چاہیے امام بن کر کام کریں, غلام بن کر کام نہ کریں. یہ شریعت کے سارے احکام, حلال و حرام کے احکام, یہ اللہ کا انعام ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا. اگر اللہ تعالیٰ نہ بیان کرتے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے, ہم ساری زندگی میڈیکل ریسرچ کرتے رہتے, ہم خود معلوم نہ کر سکتے. اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ان کے کھانے میں ہمارے دینی دنیاوی بڑے نقصانات, اللہ تعالیٰ نے خود حرام کر دیا. ہمارا کام ہے ہم صرف قرآن میں پڑھ لیں, حدیث میں سمجھ لیں, علماء سے سیکھ لیں, اور ٹنا ٹن حرام سے بچتے جائیں, حلال پہ چلتے جائیں, دنیا میں مزے سے رہیں, جنت میں چلے جائیں. یہ اللہ کا انعام نہیں. اس لیے اللہ فرماتے ہیں میری یہ نعمتوں کو یاد کرو, اس پر شکر کرو. اور سب سے بڑا انعام اس صورت میں کہ دین اسلام کی تکمیل ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دین کو 23 سالوں میں مکمل کیا. حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں اللہ کے رسول اونٹی پہ سوار تھے, جمعے کا دن تھا, عرفے کا دن تھا, شام کا وقت تھا, یہ آیت نازل ہوئی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں نے آج اپنا دین تم پر مکمل کر دیا, اپنی نعمت تم پر تام کر دی, اور ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے دین اسلام پسند کر لیا. اللہ اکبر. ایک یہودی کہنے لگا سیدنا عمر فاروق کو, کاش یہ آیت ہماری کتاب میں آتی, ہم عید مناتے. فاروق اعظم مجے ہوئے تھے نا قرآن و سنت سے, آج کے لیڈروں جیسے نہیں تھے نا فوراً یہودیوں کے غلام بن جائے. ان کو دو ٹوک جواب دیا, کہا اپنے دائرے میں رہو. جس دن یہ آیت ہمیں ملی تھی ہماری 2 عیدیں تھیں, ایک عرفے کا دن تھا اور ایک جمعے کا دن تھا. جمعے کا دن بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے, عرفے کا دن بھی عید کا دن ہے. لیکن ہمارے ہاں عید کا معنی بھنگڑے ڈالنا, ناچ گانا, شراب نوشیاں نہیں ہے, پہلے سے بڑھ کر نیکی کرنا. یہ وہ عظیم آیت اس سورۃ المیدہ کی یہ خاص زینت ہے. قدر کریں, دین اسلام بڑی نعمت ہے, اسی پہ جینا مرنا مانگا کریں. اس لیے ایک حدیث میں دعا سکھائی گئی ہے, صبح و شام 3 دفعہ یہ دعا پڑھا کرو, خاتمہ ایمان پر ہوگا. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا. اے اللہ میں تیرے رب ہونے پر, دین اسلام کے دین ہونے پر, حضور پاک کے رسول ہونے پر راضی ہوں. دن رات یہ دعا جو پڑھے گا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. اللہ اکبر. چونکہ یہ ساری نعمتیں ہیں, علت و حرمت کے احکام بھی نعمت, یہ دین بھی نعمت, تو نعمتوں پر کیا ادا کرنا چاہیے؟ اور شکر کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے نعمتیں دینے والے کے ساتھ ذرا مناجات ہو, ذرا ہم کلامی ہو, اور اس کا طریقہ نماز ہے. اس شکر کا سب سے جامع اور کامل طریقہ, جو نماز نہیں پڑھتا وہ بہت بڑا ناشکرا ہے. کہیں ہم ایسے تو نہیں, کہیں ہمارے گھروں میں ایسے ناشکرے پل تو نہیں رہے, کہیں ہم ایسے ناشکروں کے ساتھی تو نہیں, کہیں ہم ایسی ناشکری بیویوں کے خامد تو نہیں, کہیں ایسے ناشکرے خامدوں کی ہماری عورتیں بیویاں تو نہیں, کہیں ایسے ناشکرے حاکموں کی ہم رعایا تو نہیں, کہیں ایسے ناشکری رعایا کہ ہم حاکم تو نہیں. بار بار سوچیں, 1000 بار سوچیں. سب سے بڑا شکر کا جامع طریقہ نماز ہے. اور نماز ایسے نہیں ہوتی, اس کے لیے پاک ہونا ضروری ہے. اس لیے آگے پاک ہونے کا طریقہ ہے. پاک ہونے کا پہلا طریقہ وضو ہے, اگر زیادہ ناپاکی ہو تو پھر غسل ہے, اور اگر وضو اور پاک غسل دونوں پر تم قادر نہیں ہو تو پھر تیمم. اس لیے غسل, وضو اور تیمم کے
فرائض بھی سورۃ المائدہ کی زینت ہے. اس لیے فرمایا دیکھو 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 اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو وضو کے 4 فرض، چہرے دھو لیا کرو، ہاتھ دھو لیا کرو، پاؤں دھو لیا کرو، چوتھائی سر کا مسح کر لیا کرو، 4 فرض. ان کنتم جنوبا فطہروا، اگر ناپاک ہو تو خوب پاک ہو. خوب پاک ہونے کا طریقہ غسل کرو، غسل کے 3 فرض، تولیہ صابن تیل. بے وقوفوں کے نزدیک قرآن اور مسلمان نے جو کو بتلایا، قرآن نے جو بتلایا وضو کے 3 فرض وہ کیا ہے؟ توجہ، کولی کرنا، غرارہ بھی ہو، روزے کی حالت میں غرارہ نہیں کرنا، ناک میں پانی ڈالنا ہے نرم ہڈی تک، روزے کی حالت میں نرم ہڈی تک نہیں ڈالنا، ویسے ڈالنا، عام حالات میں کھینچا کر ایک طرف ناش کو بند کر کے، ورنہ پہنچتا نہیں. پورے جسم پر ایک بار پانی ڈالنا. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا، اگر تم پانی کے استعمال پر قادر نہیں تو پھر نیت کر لو، ارادہ کر لو پاک مٹی. تیمم میں 2 چیزیں فرض ہیں، ایک نیت، دوسری چیزیں 2 ضربیں. فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، ایک تو چہرے پر پاک مٹی سے ہاتھ لگا کر چھونا، اور ایک دونوں ہاتھ. اللہ نے یہ جو احکام دیے ہیں، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تم پر تنگی نہیں چاہتا، اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم میری نعمتوں پر شکر گزار ہو سکو. اس لیے فرمایا وضو کرو، غسل کرو، اگر قادر نہیں تیمم کر لو. یہ تیمم وضو اور غسل دونوں کا نائب ہے. یہ احکام بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ سورت ایک بہت بڑا تاریخی واقعہ بیان کرتی. 3 قصے ہیں سورت میں، ذرا جاگ کر 3 قصے نصیحت اور عبرت کے لیے ہوتی، تنبیہ کے لیے. ایک قصہ حابیل و قابیل کا ہے. سیدنا آدم کے 2 بیٹے تھے، حابیل و قابیل. آگے وہ قصہ ہے حابیل و قابیل. حابیل اور قابیل، ان میں قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو حسد کی وجہ سے قتل کر دیا. حسد کیوں پیدا ہوا؟ ایک تو اس کی نیاز اور صدقہ قبول ہو گیا، اس کا قبول نہیں ہوا. تو اپنے پہ غور کر، قبول کیوں نہیں ہوا بدھو؟ حسد کی وجہ سے اسے قتل کر دیا. دوسری وجہ کہ علماء نے اس کے نکاح میں آنے والی بنسبت اس کے نکاح میں آنے والی لڑکی سے قدر حسین تھی، اس پر جالس ہو گیا. جالس ہونا حسد، یہ یاد رکھو بڑی گھٹیا خصلت ہے. قابیل نے حسد حابیل پر کیا، یوسف کے بھائیوں نے یوسف پر حسد کیا، ابلیس نے سیدنا آدم پر حسد کیا. آج ساس بہو پہ حسد کرتی، بھائی بھائی پر حسد کرتے ہیں، محلے دار پر حسد کرتا ہے، اور سارا معاشرہ پوزیشن حزب اقتدار پر حسد. گھر گھر جہنم قدا بنا ہے. اس جہان میں حسد کی آگ میں جلیں گے، اور اگلے جہان میں جہنم کی آگ میں شریک صاحب جلیں گے اگر علاج نہ کروایا. حسد نیکیوں کو یوں کھا جانے والی بیماری جیسے لکڑی خشک آگ کو کھا جاتی ہے. اور یہ وہ روح کا کینسر اور ٹی بی ہے جو نمازیں پڑھنے سے، یاد رکھیے، صرف از خود حج عمرے کرنے سے دور نہیں ہوتی. سلف صالحین کا تجربہ اور طریقہ یہی ہے کہ ان بیماریوں کے لیے حسد، کینہ، بغض، شہوت، شہرت میں کسی شیخ اور پیر اور مرشد کو پکڑنا پڑتا ہے. یاد رکھو، جس سے ایک مرض کا علاج کروانا پڑتا ہے. بندہ نہ چیز کا بھی شیخ 28 سال سے تعلق، 8 سال میں درس نظامی عالم دین کا کورس ہو گیا، لیکن 28 سال سے تعلق شیخ المشیخ مسل امت شیخ الحدیث میرے محسن، جن کے سنات تلے لون و دبا. اللہ کی قسم، جب اس ہستی کا نام آتا ہے دل کرتا ہے زبان کھلتی چلی جائے. اس لڑکے کے شاگرد اور مرید کو میں کائنات کا متکبر اور نمک حرام مانتا ہوں جو اپنے استاد اور محسن اور شیخ کا نام جی چچے تلے لفظوں سے کیوں نہ لے. کسی کو تکلیف ہوتی 1000 بار ہو، حضور سب سے بڑے محسن ہیں. ہم حضور پر نور کا نام لیں گے، صحابہ کا نام لیں گے، اپنے اکابر کا نام لیں گے، اپنے اللہ کا نام لیں گے. کوئی جلتا ہے تو جلتا ہی رہے، انشاءاللہ عشق کا اپنا کام کرتا ہی رہے گا. تم سے سبحان اللہ بھی نہیں نکلتا. بدھو جی قبرستان میں رہتے ہو، یہ کائنات کے بدھو ہیں، گٹر کے کیڑے ہیں جن کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، جن سے فیض لیتے ہیں. یاد رکھو، یورپ اور مغرب کے غلام رہتے ہیں سر سے پاؤں، اور ان کے اعتقاد میں کمی آتی، اور ساری زندگی اسی حد تک رہتے ہیں. یاد رکھو، الحمدللہ یہ وہ اسرائیلین ہیں. اور اللہ والے میرے شیخ نے 3 شیخ یکے بعد دیگر آج کل میں مراقبہ اور غور کر رہا ہوں. یہ گو مجھے آج سے کم و بیش 96 میں، دیکھو 96 سے اب کتنے ہو گئے، 18 اور 4 22 سال پہلے سے شیخ نے اصلاح کی آگے اجازت دی. 8 سال سے کم و بیش میرے سبق بند ہیں، لیکن اس کے باوجود میں اپنے سر کو خالی نہیں رہنا چاہتا. اس پر کوئی سرپرستی اور شفقت کا ہاتھ رکھوانا چاہتا ہوں. غور کر رہا ہوں انشاءاللہ 1 2 3 دن میں
کسی اور شیخ کی رہنمائی بھی چاہتا کہ وہ کوئی زندگی نہیں ہے جس کے مشوروں سے چلتا رہو. علماء نے لکھا وہ بڑے متکبر ہیں جو کہتے ہیں ہمیں کوئی صحیح ملتا ہی نہیں، کوئی صحیح ملتا ہی نہیں. جس زمین کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہ ہو وہاں خود رو جڑی بوٹیاں اگتی ہیں، جن کا کوئی مسئلہ نہ ہو ان کے دلوں میں خود رو خیالات و نظریات اگتے ہیں، اور بعض کا پتہ نہیں چلتا، گمراہی کی بند وادیوں میں گر جاتے. اللہ ہمیں اپنے محسنین کا قدردان بنائے، محسنین کا قدر دان بنائے. پتہ نہیں بات میں کہاں سے کہاں کہتا چلا جا رہا ہوں. کیا بات کہہ رہا تھا؟ ہاں، حسد حسد، جزاک اللہ. ارشد صاحب زندہ باد. حابیل ہلاک ہو گیا، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا اس پر، اور پھر کائنات کا پہلا قتل چھپانا نہ آیا، لاش کو بدھو کو چھپانا نہ آیا. اللہ نے کوا بھیجا، اس نے مرے ہوئے کوے کو اس پر مٹی ڈالی کرید کر. تو اس سے سمجھ میں آیا اس نے بھی لاش کو چھپایا. اللہ نے ایک بات سمجھا دی کہ جب انسان انسانیت چھوڑتا ہے تو پھر کبوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. اس کے بعد یہ صورت چوری ڈکیتی قتل ریزنی کی سزا بیان کرتا، اس لیے کہ چور ڈاکو اور قاتل یہ زمین پر فساد پھیلاتے. کیا پھیلاتے ہیں؟ تو ایسے فسادیوں کے ہاتھ کٹنے چاہیے، ان کو سزا ملنی چاہیے. وہ چند ہاتھ جن کی وجہ سے سارے لوگوں کی جان مال عزت غیر محفوظ ہے، ان کو کٹ ہی جانا. چند ہاتھوں کے کٹ جانے سے، چند کو سزائیں مل جانے سے سارے معاشرے کی جان مال عزت محفوظ ہو جائے تو سودا سستا ہے، مہنگا نہیں ہے. جن لوگوں کو اسلام کی سزاؤں پر الرجی اور خارش ہوتی ہے، اس لیے یاد رکھو وہ ملک اور وہ بستیاں جب ان سزاؤں پر عمل نہیں، وہ امن کے مرکز نہیں رہتے، وہ بد امنی کا شکار ہو جاتے ہیں. دنیا ماننے پر مجبور ہے. یاد رکھیے قرآن نے ایسے انسان کی جان مال عزت کو بہت اہمیت دی ہے. اس لیے قرآن ایسے مجرموں کے لیے فساد کی جڑ کاٹنے کے لیے سزائیں متعین کرے. اور سزاؤں کے بعد توجہ، کسی کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، کسی کی سزا سولی چڑھانا ہے، کسی کی سزا قتل کرنا ہے، کسی کی سزا جلا وطن کرنا ہے، کسی کی سزا قید کرنا ہے. جیسا جرم مجرم کی حیثیت، جرم کی نوعیت کو دیکھ کر سزا کا تعین ہوگا. قرآن سورۃ المائدہ ان سزاؤں کا ذکر کرتی. چونکہ یہ سارے طریقے فساد کے ہیں، آگے دو بڑے فسادی طبقوں کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد تیسرے فسادی طبقے کا ذکر ہے. تین فسادی طبقے کون ہے؟ کان کھول کر سنیے. سب سے بڑا فسادی طبقہ سورۃ المائدہ جس کی نشاندہی کرتی ہے پورا قرآن، بھلا کون ہے؟ بس چستی سے کون ہے بھلا؟ او زندہ باد، حلال کر لی جی، جاگ کر بیٹھا. یہود سب سے بڑا فسادی طبقہ دنیا میں قرآن جس کی نشاندہی کرتا ہے کون؟ آپ کا نہ بولنا افسوس ہے، بار بار سناتا رہتا ہوں. میری نظر میں دوسرا طبقہ بولو جلدی. عیسائی، پھر رہ گئے منافق. تیسرا درجہ عیسائی. دنیا میں ناقص مطالعے کی بنیاد پر تمہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کی روشنی میں، سورۃ مائدہ کی روشنی میں بھی اور پورے قرآن کی روشنی میں، ان دو طبقوں کی قرآن نے اتنی مذمت کی ہے کہ اتنی شیطان کی مذمت بھی مجھے نظر نہیں آتی. کون؟ نمبر یہود، نمبر دو منافقین. ان دو کے ہوتے ہوئے اس شیطان کو بھی زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا. یہ بڑے فسادی اور دشمن ہیں مسلمانوں کے. اس لیے سورۃ مائدہ یہود کی نشاندہیاں کرتی، مذمت سب سے زیادہ تفصیل سے، پھر منافقوں کی، تیسرے درجے میں عیسائیوں کی. اس لیے چھٹے پارے کے بالکل آخر میں یہ مضمون ہے کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن مشرکین اور یہود ہیں، اور ان کے مقابلے میں کچھ کم دشمن عیسائی ہیں. عیسائیوں کی کچھ کمی کی وجہ کہ اس میں کچھ درویش لوگ تھے، اور یہ بھی وہ عیسائی جو واقعی انجیل پر عمل کرنے والے، سیدنا عیسیٰ کی تعلیم پر عمل کرنے والے. آج دنیا میں جو عیسائی ہیں وہ اس کا مصداق نہیں ہے. وہ زیادہ عیسائیت کو چھوڑ چکے ہیں، یہودیت کی رنگ میں رنگے جا چکے ہیں. دوسری وجہ ہے وہ دیریہ اور لادین ہو چکے. انہیں یہود اور عیسائیوں کی مذمت کرتے ہوئے قرآن کہتے ہیں ان پہ لعنت ہے، اور ان کے لعنت کے تین بڑے اسباب بیان کرتا ہے چھٹا پارہ سورۃ مائدہ. ایک، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں. دوسری بات ہے حد سے تجاوز کرتے ہیں. تیسری بات یہ کہ برائی سے روکتے نہیں، اچھائی کو پھیلاتے نہیں. یہ تین باتیں کہہ کر اسی حقیقت میں امت مسلمہ کو جھنجھوڑنا ہے. امت
کہ تم برائی سے روکا کرو، اچھائی کو حکم دیا کرو، ظلم نہ کیا کرو، فرما برداری کیا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی میں حدیث ہے، بڑے انقلابی انداز میں جھنجھوڑتے ہوئے امت کو کہا، دیکھو دیکھو دیکھو، یہود میں کچھ لوگ برائی کرتے اور ان کے رہنما درویش مولوی ان کو منع کرتے، جب وہ برائی سے باز نہ آتے، برائی سے روکنے والے بھی ان کے ساتھ برائی میں شریک ہو جاتے، اللہ نے سب کے دل ایک جیسے کر دیے۔ تم ایسا نہ کرنا۔ اور ایک موقع پر آپ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے اور آپ نے ٹیک چھوڑ کر کہا، خدا را لوگوں کو حق بات کہتے رہو اور برائی سے روکتے رہو۔ حضور نے ٹیک چھوڑ کر امت کو یہ کہا، آج سچی دل پہ سینے پہ ہاتھ رکھ کر بتلاؤ، یہ فریضہ انجام دینے والے ہیں تو کم، لیکن کون ہیں؟ بولتے نہیں جو اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے اور حق بات کہتے رہتے، ساری مشکلات سہتے رہتے، وہ ہمیں بعض وقت کڑوی ضرور لگتی ہیں، لیکن وہ ہیں اصل عذاب سے رکنے کا ذریعہ۔ قرآن کی سورت میدہ اور چھٹا پارہ ہمیں جھنجھوڑ کر کہتا ہے، یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکوں اور منافقوں کی ہسٹری اور تاریخ بیان کرتے ہوئے، اے مسلمانوں ان سے دوستی نہ لگانا، یہ سارے چاہتے ہیں تمہیں دین سے ہٹا دینا۔ اور یہ بھی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ باوجود آپس میں بہت سے اختلافات ہونے کے تمہارے مقابلے میں آپس میں ایک ہو جاتے ہیں۔ یہودی عیسائی کیا ہو جاتے ہیں؟ یہ سادگی صرف مسلمانوں کے حصے میں ہے، ایک تو ایک نہیں ہوتے دشمنوں کے مقابلے میں، دوسری بات ہے بھاگ بھاگ کر یاریاں ان سے لگاتے ہیں۔ اور بدقسمتی سے ہمارا ماڈرن نوجوان اور سیاستدان یہ ان کی جا کر بھاگ کر یاریاں بھی لگاتا ہے، لمحہ فکریہ ہے، اور انہی کا پڑھا ہوا سبق سیکھ کر جو اسلام اور دین کی بنیادوں پر جمنے والے مسلمان ہیں ان پہ ظلم کے پہاڑ بھی ڈھاکتا ہے۔ کاش وہ بھی قرآن کی صورتوں کو پڑھ لے اور دلوں کے لگے زنگ کو دور کر لے اور فرش پہ رہ کر عرش پر اپنا کوئی مقام بنا لے۔ عیسائیوں میں کچھ انصاف پسند عیسائی بھی تھے، ان کی تعریف کرتے ہوئے 7واں پارہ ایک خاص بات قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ انہوں نے جب قرآن سنا تو زاروں کے تار رونے لگے اور ان کی داڑھیاں آنسوں سے تر ہو گئی۔ 7ویں پارے کے شروع میں یہ کون سے عیسائی ہیں؟ حبشہ کے عیسائی، حبشہ کے عیسائی حبشہ کے عیسائی تھے جنہوں نے جعفر بن ابی طالب سے قرآن سنا تھا، زاروں کی تار رونے لگے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے فرمایا قرآن کتاب ہی ایسی ہے کہ اگر لوگوں کا دل کینے سے، ذرا سننا یہ جملہ، کینے سے، حسد سے، شہرت سے، شہوت سے، تکبر سے، بغض سے، مادہ پرستی سے جن کے دل خالی ہوں، وہ قرآن کو پڑھتے سنتے کبھی نہ کبھی ان کے دلوں پہ چوٹ لگ جاتی ہے اور وہ رو پڑتے۔ اگر ہمیں کبھی بھی قرآن پڑھتے سنتے رونا نہیں آتا تو ہمیں اپنی زندگیوں پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ ساتھ ساتھ یہ سورت رد کرتی ہے ان عیسائیوں کا جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہہ لیا، سیدہ مریم کو، اور کہا وہ خدا کیسے، وہ تو کھاتے پیتے تھے، بازار میں بھی آتے جاتے، جو کھائے پیے گا اسے تقاضا بھی ہوگا، جسے تقاضا ہوگا وہ محتاج ہوگا، جو محتاج ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ سورت ہمارے عقیدے کی درستگی کی رہنمائی بھی کرتی ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو سورۃ الانعام کا خلاصہ، وہ 2-3 رکوع انہوں نے کچھ حصہ پڑھا ہے، وہ کل اگلے حصے کے ساتھ بیان کریں گے اللہ سمجھنے کی۔ ہاں چونکہ میدہ آخر میں بالکل میدہ دسترخوان کو کہتے ہیں، حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں آسمان سے دسترخوان اترے، اس میں طرح طرح کی یہ چیزیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے حضرت عیسیٰ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ فرمایا دیکھو بات سنو، اللہ تعالیٰ کا ایک ضابطہ ہے، منہ مانگی نشانی جب کوئی مانگے اور پھر بھی ایمان نہ لائے تو پھر سزا سخت ہوتی ہے، یہ دیکھ لو۔ اگر میدہ اتر آیا اور پھر ایمان نہ لائے تو سزا کیا ہوگی؟ ایسا ہی ہوا۔ اللہ کرے کہ ہم بھی دین حق کی سچائی کی حضور پر نور کے دستے مبارک سے بہت سی نشانیاں ظاہر ہوئیں، کبھی چاند کو ٹکڑے اشارہ کیا ٹکڑے ہو گیا، آدھا مینا سے ایک طرف آدھا مینا سے ایک طرف اشارہ کیا پھر اپنی حالت پر آ گیا، سیدنا علی کی دکھتی آنکھوں کو ہاتھ لگایا درست ہو گئی، بکریوں کے تھنوں کو ہاتھ لگایا اس میں دودھ آ گیا، جی اللہ اکبر۔ حضرت جابر کے گھر تھوڑا سا کھانا 1500 نے کھایا پھر بچ گیا۔ اور سب سے بڑی آپ کی سچائی اور نبوت کی نشانی جو قیامت کی صبح تک سورج سے بڑھ کر روشنی پھیلاتی رہے گی، وہ آج بھی میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ آپ دنیا سے گئے، ساری نشانیاں چلی گئی، وہ نشانی ہمارے ہاتھوں میں، بولو بھلا کون سی؟
قرآن ہے، اس قرآن کی قدر کریں، اس کو سمجھیں، ارادہ کرو میرے ساتھ ساتھ، اس کو پڑھیں، عمل کریں، حلال کو حلال جانیں، حرام کو حرام جانیں، گھروں اور اپنی زندگیوں کو قرآن کا مرکز بنائیں، ڈاکٹر انجینئر تاجر بنیں، سب کچھ اسلام منع نہیں کرتا، لیکن قرآن کو آگے رکھیں اور ان قرآن کی تعلیمات کو پھیلانے کا بازو بنیں، جان مال وقت ہمارا لگے اور کھپے۔ ان کی یونیورسٹی اور مرکز کہاں ہیں؟ بولو، آج جگہ جگہ حافظ کہاں سے جا رہے ہیں؟ آج آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے اور آج مصلے پر قرآن سنانے والے آپ کو کہاں سے ملتے ہیں؟ آج یہ فرائض جو ادا ہو رہے ہیں کن کے طفیل ادا ہو رہے ہیں؟ پھر ان سے محبت کرنی چاہیے نہیں؟ قدر کرنی چاہیے نہیں؟ بازو بڑھنا چاہیے نہیں؟ ایسی فیکٹریاں زیادہ ہونی چاہیے تھوڑی ہونی چاہیے؟ یہ لوگ زیادہ تیار ہونے چاہیے کم ہونے چاہیے؟ ہمارے گھروں میں خیر پھیلنی چاہیے بند ہونی چاہیے؟ یہ رحمت کو لینے والا مقناطیس ہے، عذاب ٹالنے والی چیز ہے، یہ زیادہ ہونی چاہیے کم ہونی چاہیے؟ دانا مٹنا چاہیے نہیں مٹنا چاہیے؟ ارادہ کرتے ہو؟ جو دل سے ارادہ کرتے ہیں اللہ قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یوم الدین، اللہم صلی علی سید الانبیاء المرسلین۔ اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، مشکلیں آسان فرما، اللہ اپنے قرآن کا تدبر تذکر تفکر نصیب فرما، اللہ قرآن کا عالم عامل بنا، اللہ قرآن کا عالم عامل بنا، ہمارے بچوں بچیوں کو بھی قرآن کا عالم عامل بنا، قرآن کے فیض کو عام فرما، اللہ ہمارے گھروں کو ایمان قرآن کا مرکز بنا، اللہ ان مراکز دینی مدارس اور اللہ والوں کا بازو بنا، اے میرے اللہ پورے ملک میں یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما، یہ اسلام کے نام پہ بنا ملک ہے، اے میرے اللہ دشمن کی سازشوں کو ناکام فرما، ہر قسم کی دہشت گردی ختم فرما، اے اللہ حرمین شفین کی حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کی مدد اور نصرت فرما، پوری امت مسلمہ کو خصوصاً پاکستان کو اچھی مخلص دیندار رعایا کی وفادار قرآن و سنت کے پابند پاسبان اے اللہ قیادت اور محافظ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جزاکم اللہ خیر۔ آسن ہے ذرا جاگ کے رہا کرو تاکہ سوالوں کا جواب ساتھ ساتھ دیں تاکہ آپ کو فہم و تدبر کی دولت ملتی رہے، رمضان کے مہینے میں پورے قرآن کی خیر ہو جائے۔ اور یہ سیر نہیں الحمد